تمہارے لیے تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و تبا تمہارے زمین تو نعرے رسالت نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے کرب کوئیوں سے عجب بے غیرت طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے بفور صدا سما یہ بندھا وہ سدرہ اٹھا یہ عرش جھکا صفوف سما میں سجدہ کیا وہ بھی جو عزا تمہارے لیے یہ فیض دیے وہ جھوٹ کیے کہ نام لیے زمانہ چیئے جہان لیے تمہارے لیے یہ اکرامیہ تمہارے لیے تمہارے لیے سبحان اللہ پڑھیں اب تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیبا کے تلے لیبا کے تلے تلے لیبا کے تلے تلے لیبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی صبح زمین و زمان اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا دیکھیے یہ تھا کلام اعلیٰ حضرت اس کو سمجھنے کے لیے نا عوام تو عوام نہیں خواص کو بھی کبھی بسا اوقات کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے تو اب لوگ ابھی تک جو آپ بول رہے تھے تو وہ امام کی شاعری پر بول رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا قلم چل رہا ہے تو لا شک فی بس اب میں آپ کو سمجھ میں آنے والا کلام بالکل آسان زبان میں شاعری کی گئی میں پیش کرتا ہوں سن کر کیا بتائیں مطلب ملاحظہ فرمائیں کہتے ہیں میرے آقا مقدر جگمگانا چاہتا ہوں میں میرے آقا مقدر جگمگانا چاہتا ہوں میں میرے آقا مقدر جگمگانا چاہتا ہوں میں یہ اپنا دل تمہارا گھر بنانا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا
ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، یہ اپنا دل تمہارا گھر بنانا چاہتا ہوں میں، اور مجھے معلوم ہے سرکار مجرم ہوں مگر پھر بھی، مجھے معلوم ہے سرکار مجرم ہوں مگر پھر بھی، شہیدی کی نالیں اٹھانے کے قابل، شہیدی کی نالیں اٹھانے کے قابل، کہاں میرا سر اس خزانے کے قابل، یہ ایمان ہے وہ بلائیں گے مجھ کو، یہ ایمان ہے وہ بلائیں گے مجھ کو، میں ہو جاؤں گا جب بلانے کے قابل، مجھے معلوم ہے سرکار مجرم ہو مگر پھر بھی تمہارا ہو، تمہارا ہو، تمہارا ہو، تمہارے در پہ آنا چاہتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب فیضان رضا، تمہارا ہو تمہارے در پہ آنا چاہتا ہوں میں، اور ایک شعر بتاؤ، اگر دنیا بھی مل جائے، اگر دنیا بھی مل جائے، اگر دنیا بھی مل جائے تو کچھ آرام نہ ہوگا، اگر دنیا بھی مل جائے تو کچھ آرام نہ ہوگا، تمہارے در کی مٹی میں ٹھکانا چاہتا ہوں میں، تمہارے در تمہارے در کی مٹی میں ٹھکانا چاہتا ہوں میں، اور اگلے شعر پر اہل اسٹیٹ کی خاص توجہ، کہا صدیق نے سرکار پیروں کو نہ زحمت دے، کہا صدیق نے سرکار پیروں کو نہ زحمت دے، شب ہجرت یہ کاندھے پر اٹھانا، سبحان اللہ، ہجرت یہ کاندھے پر اٹھانا چاہتا ہوں میں، اور اگلا شعر پڑھنے سے پہلے میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ یہ جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں نا، اس پر وہ ماحول کریٹ ہونا چاہیے کہ جو قابل دید و دیدنی ہو، میں پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیے گا، شعر سن کر آپ بتائیں کیسا ہے، میرے ہونٹوں پہ خود حضرت عمر کا نام آتا ہے، میرے ہونٹوں پہ خود حضرت عمر کا نام آتا ہے، کہ جب شیطان کو گھر سے بھگانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، کہ جب شیطان کو گھر سے بھگانا چاہتا ہوں میں،
काबिल मुबारकबाद है वो हज़रात जिन्होंने इस महफिल को रचाया है, सजाया है, संवारा है। मैं उनके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। दरे सहरा का नौकर हूँ, पढ़ दिया मैंने, और नहीं कर रहे हैं। दरे सहरा का नौकर हूँ, इसी पर फख्र है मुझको। दरे सहरा का नौकर हूँ, इसी पर फख्र है मुझको। नबी की आल पे सब कुछ लुटाना चाहता हूँ मैं। नबी की आल पे सब कुछ लुटाना चाहता हूँ मैं। नबी की आल पे सब कुछ लुटाना चाहता हूँ मैं। शेर आखिर। रज़ा के नाम की तख्ती, रज़ा के नाम की तख्ती लगी है घर के दरवाजे। रज़ा के नाम की तख्ती लगी है घर के दरवाजे। वहाबियत से अपना घर बचाना चाहता हूँ। वहाबियत से अपना घर बचाना चाहता हूँ मैं। मेरे आका रज़ा के नाम की तख्ती लगी है घर के दरवाजे। रज़ा के नाम की तख्ती लगी है घर के दरवाजे। वहाबियत से अपना घर बचाना चाहता हूँ मैं। मेरे आका मुक़द्दर जगमगाना चाहता हूँ मैं। ये अपना दिल तुम्हारा घर बनाना चाहता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छे अंदाज में नात नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी समात के हवाले कर रहे थे और आप हज़रात दादो तहसीन से नवाज रहे थे। शायर कहता है महशर में शफाअत का वो हकदार नहीं है, महशर में शफाअत का वो हकदार नहीं है जो इसके मोहम्मद का तलबगार नहीं है। महशर में शफाअत का वो हकदार नहीं है जो इसके मोहम्मद का तलबगार नहीं है। दे देते हैं हर मांगने वाले को बहुत कुछ, दे देते हैं हर मांगने वाले को बहुत कुछ। उन जैसा कोई साहब मुख्तार नहीं है और उस दर से तही दस्त नहीं कोई भी लौटा। उस दर से तही दस्त नहीं कोई भी लौटा। उस दर से बड़ा कोई भी दरबार नहीं है। और ये तो मुझके ऊपर अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ कि बस एक तमन्ना है मदीने में बुला लो। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। तमाम हाज़रीन की शिरकत चाहता हूँ कि बस एक तमन्ना है मदीने में बुला लो। अब दिल में तमन्नाओं का अंबार नहीं है, अब दिल में तमन्नाओं का अंबार नहीं है। बड़े अच्छे अंदाज में नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जनाब मोहतरम फैजान रज़ा साहब क़िबला हमारी समातों के हवाले कर रहे थे। अब आइए बड़ी ही अदब व एहतराम के साथ शहंशाह खिताबत खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना शाह गुलाम नबी साहब क़िबला की बारगाह में
میں عریضہ پیش کر رہا ہوں کہ حضور والا گاہ خطابت پر تشریف لائے اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو روشن و منور کرے. آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیا جائے. پورا مجمع یک ذبح ہو کر یہاں سے لے کر وہاں تک ہاتھوں کو فضاؤں میں لہراتے ہوئے حضرت کا استقبال کرے گا. نعرہ تکبیر. پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین وعلی خلفائہ الراشدین وعلی اصحابہ الاخیار الکرام الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله وصدق رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. محترم صدر علی وقار, علماء کرام, شعراء اعظام, جملہ حاضرین, سامعین و سامعات اور تمام شرکائے جلسے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی صدارت میرے عزیز دوست, میرے طالب علمی کے دوست, مجھ سے 2 کلاس آگے پڑھنے والے سینئر جناب حضرت مولانا صابر علی صاحب, صابر القادری نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے جناب مولانا حافظ قاری عرفان رضا صاحب, جس کی صدارت فرما رہے ہیں, دیکھ کر دل باغ باغ ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا جب آپ کے والد گرامی صاحب ہمارے مدرسے اہل سنت جامعہ عربیہ جاولون کچی باغ میں پڑھتے تھے اور درجہ فضیلت تک ہماری ہی یہاں سے تعلیم حاصل ہوئی.
فراغت کے بعد آپ کانپور مدرسہ احسن المدارس تشریف لے گئے. پھر وہاں سے آنے کے بعد جامعہ فاروقیہ روڑی دارا مدن پورہ میں تقریباً سال بھر آپ نے تدریسی خدمت انجام دی. وہ ہمارے بڑے ہی محب تھے. میں بھی جتنا ان کو مانتا تھا اپنے کلاس فیلوں میں کسی بھی طالب علم سے میں اتنی محبت اور اتنا اکرام کسی کا نہیں کرتا. مجھے یاد ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں اکثر جمعرات میں ہم اور وہ ساتھ میں ان کے ساتھ بس پر سوار ہو کر ان کے گاؤں شکور آباد ہم لوگ جاتے تھے. اور پوری بس میں ہم لوگ عربی زبان میں بات کرتے ہوئے جاتے تھے تو کچھ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ دونوں لوگ کیا باتیں کرتے ہیں. زبان یار ترکی ومن ترکی نمی دانی. شکور آباد میں وہاں رات بھی گزارتا تھا رہتا تھا. اور شکور آباد میں جہاں کہیں بھی کوئی غمی ہو جائے جو چہادم ہوتا ہے قرآن خوانی کے لیے ہم لوگ مدرسے سے آتے تھے. دلہی پور اتر کر امرود کے بہت سے درخت تھے اور باغات سے پیدل ہم لوگ چل کر شکور آباد آتے تھے اور وہاں پہ ہم لوگ قرآن خوانی کرتے تھے. یہ طالب علمی کا دور تھا. آج میں جب ان کے صاحبزادے جناب حافظ قاری مولانا عرفان رضا صاحب کو دیکھتا ہوں تو ان کی پوری تصویر میرے سامنے آیا. بہت ہی سیدھے اور نہایت ہی خاکسار ملنسار انسان تھے. جب بھی میں کبھی شکور آباد آتا تھا تو میں ضرور ملتا تھا, وہ بھی مجھ سے ضرور ملتے تھے. اور فراز کے جب تک رہے میرے غریب کھانے پر اکثر وہ آیا کرتے تھے. میں ان کے گاؤں جایا کرتا ہوں. ایک زمانہ ہو گیا, ایک مدت گزر گئی. آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن ان کا سایہ روحانی آج بھی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت قائم ہوگا. انہوں نے اپنے صاحبزادے کو حافظ و قاری بنایا. یہ وہ دولت ہے کہ قیامت تک ان کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. جب تک ان کے صاحبزادے تعلیم دیں گے, وعظ و نصیحت کریں گے, جتنا ان کو ثواب ملے گا اتنا ہی مولانا کے نام اعمال میں بھی اس کا ثواب لکھا جائے گا. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ابن آدم مر جاتا ہے, مسلمان مر جاتا ہے, اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں. نماز پڑھتا تھا, اب وہ ہے نہیں, اب کیسے نماز پڑھے گا. صاحب استطاعت تھا, حج کیا, لیکن اب مرنے کے بعد تو حج نہیں کر پائے گا. وہ صاحب نصاب کا زکوٰۃ دیتا تھا مگر اب زکوٰۃ نہیں دے پائے گا. وہ اپنے قبر میں پہنچ گیا. رمضان کے روزے آتے تھے, وہ روزہ رکھتا تھا مگر اب وہ روزہ نہیں رکھے گا, دنیا سے چلا گیا. مگر اگر وہ 3 کام کر کے دنیا سے گیا ہے تو قیامت تک اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے. وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ صدقہ جاریہ. مرنے والا انسان صدقہ جاریہ کر گیا ہے. مسافروں کے لیے مسافر خانہ کھول دیا ہے, پانی پینے کے لیے کنواں کھدوا دیا ہے, رفاع عام کے لیے سڑکیں بنا دی ہیں. تو مرنے کے بعد بھی ان تمام چیزوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ یا ایسا علم چھوڑ گیا ہے جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں. کوئی کتاب لکھ گیا, اپنے بیٹے کو عالم بنا دیا, اپنے بیٹے کو حافظ بنا دیا, یا اپنے شاگردوں کو حافظ بنایا,
اور علم دین کی راہ میں وہ نکلا، پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، جتنے لوگوں کو اس نے پڑھایا، جتنے شاگرد اس نے تیار کیے، شاگرد جو عمل کرتے رہیں گے، پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، کتابیں لکھی، لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، جتنا ثواب پڑھنے والوں کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا ہے۔ اور تیسری آخری بات، ولد صالح یدعو لہ، یا کوئی نیک بیٹا چھوڑ گیا ہے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ باپ بیٹوں کو چھوڑ جاتا ہے، بینک بیلنس سے چھوڑ جاتا ہے، جائیداد چھوڑ جاتا ہے، مکانات چھوڑ جاتا ہے، اور تمام دولتیں چھوڑ کر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، مگر اگر نیک بیٹا ہے تو وہ اپنے باپ کی قبر میں جاتا ہے، وہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے، اس کے لیے فاتحہ خوانی کرتا ہے، ان کو اشارے ثواب کرنے کے لیے گھر پہ قرآن خوانی کراتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا نیک بیٹا ہے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی قیامت تک اس کے نام اعمال میں ان تمام چیزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو آج کے دور میں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو بچیوں کو عالم بنا رہے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں، قاری بنا رہے ہیں، حاضر بنا رہے ہیں، علم دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ آج دور حاضر میں دنیا یہ کہتی ہے سب سے بہتر وہ ہے جو ڈاکٹر ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو انجینئر ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو بزنس مین ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو دولت مند ہے، مگر میرے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ خدا کی روشن کتاب لے کر مٹاؤ دنیا کی ظلمتوں کو، بڑھاؤ ایمان کا اجالا، زمانہ تاریخ ہے روشن۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں بہت سی کتابیں نازل ہوئی اور 313 اللہ کے رسول دنیا میں آئے، صحیح میں نازل کیے گئے، مگر 4 آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ نے 4 نبیوں پر نازل کی، توریت، انجیل، زبور اور قرآن۔ پہلے نبی آئے یا پہلے کتاب آئی؟ پہلے اہل کتاب آیا، پھر بعد میں کتاب آئی، کتاب بعد میں آئی، اور کتاب جس پہ نازل کی گئی وہ پہلے آئے۔ معلوم ہوا کہ پہلے کتاب والا ہمیں چاہیے، پہلے ہمیں حامل کتاب چاہیے، ہمیں وہ نہیں چاہیے کہ ہم بابی ہیں، ہم کتابی ہیں، ہم بابی نہیں ہیں۔ ارے تمہیں کتاب کیسے ملتی؟ اگر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو قرآن نازل نہ ہوتا، اور قرآن نازل نہ ہوتا تو تم کیسے کتابی ہونے کا دعویٰ کر سکتے تھے؟ بے شک انجینئر ہوتے ہوا کرو، انجینئر ہونا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، مرزا ہونا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، عالم ہونا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ خوبی کی بات یہ ہے جس علم کے سینے میں نہیں جوش محبت وہ علم نہیں، موت ہے ایمان کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ آج ہمارے جو معمولات اہل سنت، نہ جانے کتنے ڈاکٹر آئیں گے، نہ کتنے انجینئر آئیں گے، آتے ہیں آتے جاتے رہیں گے، مگر کان کھول کر سن لو، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے پیغمبر، اگر کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا عالم ہو، دنیا کا بڑا سے بڑا انجینئر ہو، دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر ہو، مگر اس کو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو وہ علم بیکار ہے، اس کے علم سے دنیا فائدہ حاصل نہیں کرے گی بلکہ دنیا کو وہ گمراہ کر سکتا ہے۔
علم نافع اسی وقت علم نافع ہوتا ہے جس علم کے سینے میں محبت بھی ہے۔ عالم وہ عامل ہے جس کے سینے میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اہل بیت کرام کی محبت ہے، صحابہ کرام کی محبت ہے۔ محبت کو لیتے ہوئے جو عالم آگے بڑھ رہا ہے اسی کا علم نافع ہے، اور اسی کے علم سے دنیا فائدہ حاصل کرے گی، اور کر رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کرتی ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک سے ایک لوگ آئے اور چلے گئے، آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، مگر میرے نبی کے نام پر مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہیں گے۔ میرے نبی کی عزت پر، میرے نبی کے وقار پر، میرے نبی کے نام پر مر ملنے والے، جان دینے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہیں گے۔ مجھے یہ شمع مسلم بارہا کی جگمگائی ہے، یہ تارا ٹوٹ جاتا ہے، درخشانی نہیں جاتی، نکالی سینکڑوں لہریں کی پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی تلیاری نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور زندہ رہنا ہے، میرے کارواں بن کر رہو، اس زمین کی پستیوں میں آسمان بن کر رہو، عہد باطل ہو تیرے بھی ہوا بن کر رہو۔ عہد باطل دنیا کے اندر کتنا اچھا پیغام دیا گیا ہے۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی چاہتے ہیں، اگر آپ وقار چاہتے ہیں تو مسلمانوں سن لو، زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر، زمین کی پستیوں میں آسمان بن کر، دورے حق ہو نسیم بوسہ بن کر رہو، عہد باطل ہو تو تیرے بے اما بن کر رہو، دوستوں کے پاس آؤ نور برساتے ہوئے، دشمنوں کی سب سے گزرو آگ برساتے ہوئے۔ ہم زندہ قوم ہیں، ہمارے نبی زندہ ہے، ہمارا قرآن زندہ ہے، ہمارا اسلام زندہ ہے، ہمارا مذہب دین حق ہے، ہمارا دین دین رحمت ہے، ہمارا دین دین انسانیت ہے، ہمارا دین دین فطرت ہے۔ یہی وہ دین ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ دین ہے۔ اور آج موجودہ دور میں ساری دنیا میں دنیا کی آبادی 6 ارب اور 50 کروڑ یا اس سے کم و بیش تقریباً ہو چکی ہے، مگر اس میں زمین پر مسلمان 2 ارب 45 کروڑ ہیں۔ کون سا وہ ملک ہے جہاں مسلمان نہیں؟ چاہے یورپ ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، ایشیا ہو، دنیا کے 7 بر اعظموں پر ہر جگہ مسلمان ہیں، اور ہماری تعداد آج کے سروے کے مطابق جو کیا گیا ہے موجودہ دور میں لیٹسٹ میں، جو مذاہب میں جو مذہب سب سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے الحمدللہ تبارک و تعالی، وہ ہمارا مذہب یعنی دین اسلام۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت اسلام۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارا آج ابھی اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں، فلاں مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ڈھیلا مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، انجینئر یہ کہہ رہا ہے، ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے۔ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا۔ ہم نبی کی بات کو لیتے ہیں، ہم بھی حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کریمہ پہ عمل کرتے ہیں۔ قرآن کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ صحیح البخاری شریف ہے، صحیح البخاری، اس میں تمام حدیث صحیح ہے، پھر صحیح مسلم ہے، پھر جامع ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، سنن ابو داؤد ہے، جس کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ 6 احادیث کی ایسی کتابیں جس میں 30,000 لگ بھگ احادیث کریمہ موجود ہے۔ محدثین کے ذریعہ ہمارے تک یہ تمام احادیث آئی ہیں اور ہم نے پایا ہے۔ آج کے نئے دور میں کہتے ہیں یہ قرآن خوانی کہاں سے ہے، اکٹھا ہو کر قرآن شریف مت پڑھو، یہ کہیں حدیث میں نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ نئی بات ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ ارے حدیث کا مطالعہ کرو گے تب نے تمہیں حدیث ملے گی، تم نے تو حدیث پڑھی ہی نہیں ہے، کیا
मुस्लिम शरीफ की हदीस तुम नहीं जानते हो? मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मस्तवा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, मुसलमानों का कोई ऐसा घर नहीं अल्लाह के घरों में जिसमें मुसलमान इकट्ठा हो। इकट्ठा होने के बाद क्या करते हैं? यतदारसूनहु, जो आपस में दौर करते हैं कुरान की। यतदारसूनहु बैनहुम, अपने दरमियान कुरान का दौर करते हैं। तो क्या होता है? होता ये है इल्ला नज़रत अलैहिमुस सकीना, मगर अल्लाह का सकीना वहाँ नाज़िल हो जाता है, पहला फायदा है। और दूसरा फायदा क्या है? वगशियतहुमुर रहमा, और रहमत खुदाबंदी उनको घेर लेती है। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और फरिश्ते उनको घेर लेते हैं। वज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदहु मिनल मलाइल आला, कमा रवाहु मुस्लिम। ये मुस्लिम शरीफ की मैं हदीस पढ़ रहा हूँ। किताबों का मुताला करो, कभी ये मत कहना कि हदीस से इज्तिमाई कुरान खानी साबित नहीं है। अगर तुम अपना मुताला वसी कर लेते तो ऐसी लचर बात न बोलते। मेरे आका ने फरमाया है कुरान की तिलावत भी की जाएगी, इनफरादी भी की जाएगी और इज्तिमाई भी की जाएगी। इज्तिमाई कुरान खानी भी मेरे आका की सुन्नत है, हदीस की रोशनी में हम कर रहे हैं। फिर आज के दौर में हमें क्यों मिसगाइड किया जाता है कि कोई हदीस नहीं? जाओ देखो मुस्लिम शरीफ पढ़ो। अब बुखारी बुखारी चिल्लाते हो, अरे बुखारी का नाम नहीं जानते हो? बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ का पूरा नाम जानते ही नहीं। बुखारी में ये आया है तो बुखारी में ये आया है। कहते हैं शफाअत कैसी होती है, शफीउल मुज़निबीन कैसे होते हैं? लहा मा सबत वाली यहाँ मकसबत, आदमी के लिए वही है जो उसने कमाया। अगर नेकी की है तो उससे काम आएगी, बुराई की है तो उसकी सजा वो भुगतेगा। ये शफाअत क्या होती है? कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उनके लिए शफाअत फरमाए, किसी हदीस से साबित नहीं। जब हदीस पढ़ोगे तब ने हदीस समझ में आएगी, और जब तुम हदीस पढ़ते ही नहीं हो, मैं बताता हूँ तुम्हें। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल, मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऊती तो खमसन लम युअतहुन्ना अहदुम मिनल अंबियाए मिन क़ब्ली। 5 खुसूसियात, देयर आर 5 fundamentals and virtues are found in the Holy Quran, in the Holy Ahadith. नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नहीं जानते? 5 वर्चू, 5 खूबियाँ ऐसी हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,23,000 या इससे कमोबेश अंबिया आए, मगर ये 5 खूबियाँ किसी पैगंबर को नहीं दी गई। न हजरत आदम को दी गई, न हजरत नूह को दी गई, न हजरत शीश को दी गई, न हजरत यूसुफ को दी गई। 25 अंबिया का नाम अल्लाह ने कुरान में लेकर बताया है, और अंबिया के नाम हदीस करीमा से साबित है। किसी पैगंबर को 5 खूबियाँ नहीं दी गई, जो 5 खूबियाँ मेरे अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली खूबी क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं नसीब तो भी रो बेमसीरत शाह। अल्लाह ने मुझे सबसे पहली खूबी ये अता फरमाई जो खसाय से गुजरा है कि मेरा रोब अल्लाह ने 2 महीने के सफ़र के बाद जहाँ पहुँचा जाए वहाँ तक मेरी मदद की गई है रोब के जरिए। बताइए उस ज़माने में न ट्रेन और न प्लेन न कोई दूसरी सवारी था, ऊँट उड़ने का सफ़र था। शाम जाने में कई महीने लग जाए करते थे। सऊदिया से अगर कोई शाम जाए, और अरब के लोग बहुत तेज भी अगर घोड़े ऊँटनी से सफ़र करते तो 10 किलोमीटर से आगे नहीं बढ़ते, 10 किलोमीटर पर जाके वो पड़ाव डालते थे। और मेरे आका फरमाते हैं आदमी मुँह से
جس ملک میں جس شہر میں 2 مہینہ کی مسافت طے کر کے جائے، اللہ نے مجھے ایسا روک دیا ہے کہ وہاں کے لوگ میرا نام نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ زندہ باد۔ بیٹھیے بیٹھیے آپ حضرات ایک مرتبہ دو بار پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا there are 5 virtues are found in the Holy Prophet Muhammad peace be upon him that the world cannot produce no example parallel to this۔ میرے نبی کے اندر 5 خوبیاں ایسی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی اور پیغمبر کے اندر وہ خوبی نہیں تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلی خوبی یہ ہے کہ 2 مہینے کی مسافت طے کر کے جہاں آدمی پہنچے گا وہاں تک سے اللہ نے میرا روح غائب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کا نام لے کے بڑے بڑے کیسر و کسریٰ کی حکومتیں کاپ جایا کرتی تھی۔ یہ کسی اور نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ توریت میں ان کے آنے کی بشارت دی گئی، انجیل میں ان کے آنے کی بشارت دی گئی، زبور میں ان کے آنے کی بشارت دی گئی، اور وہ نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسری خوبی کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں احلت للغنائم، میری امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کیا ہے۔ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ جب جنگ ہوتی ہے کفار اور مسلمانوں میں تو جنگ کے بعد کفار جب شکست سے کھائے آتے تھے اور جو مال چھوڑ کر بھاگتے تھے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اگلی انبیاء کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اب جو مال غنیمت آئے گا میں صحابہ میں تقسیم کروں گا اور سب مال غنیمت کے حقدار ہیں۔ اور تیسری خوبی کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے کسی نبی کو یہ خوبی حاصل نہیں۔ کل نبی یبعث الی قومہ وانا بعثت الی الناس کافۃ، ہر نبی اپنی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا اور میں ایسا نبی ہوں کہ اللہ نے مجھے سارے عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص کنٹری کے لیے نہیں، کسی خاص شہر کے لیے نہیں، بلکہ سارے عالمین کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ بے شک نبی آخر زمان ہے، رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہ خوبی مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا۔ اور چوتھی خوبی کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں چوتھی خوبی یہ ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا، ساری زمین اللہ نے میرے لیے پاک کر دی ہے۔ أَيُّمَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ بِهَا، میرا